کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ آپ راتوں کو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ تھک کر گر جاتے، پاؤں پر ورم آ جاتا، یعنی پاؤں سوج جاتے اور پھٹ کر خون بہنا شروع ہو جاتا، مگر آپ اطمینان سے عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ آپ توبہ کرنے سے پہلے شراب نکالنے کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ مختلف شہروں میں ان کے کئی کارخانے چلتے تھے جہاں کثرت سے شراب کشیدگی جاتی تھی۔ شراب کی تجارت سے انہوں نے لاکھوں کا نفع حاصل کیا۔ شراب نوشی اور شراب خوری سے ان کے دل سے خوف خدا بالکل محو ہو چکا تھا۔ ایک دن شراب کے کارخانے میں جا رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا، اٹھایا اور پڑھا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو اس شان و شوکت سے رہوں کہ نوکر چاکر محلات کارخانے میرے تابع ہیں اور یہ پاک نام قدموں کے نیچے ہو۔ اس کاغذ کو گھر لے گیا، عطر و خوشبو لگا کر بلند مقام پر رکھ کر کہا، تیرا مقام وہ نہیں تھا، یہ ہے۔ پروردگار عالم کو یہ بات پسند آ گئی، وہ تو رحیم و کریم ہے۔ آدمی ایک بار کیے ہوئے وعدے پر پشیمان ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عہد کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جائے تو اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ تمام زندگی کے گناہوں کو دھو دینے کے لیے کافی ہے۔ بشر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کو بلند مقام پر رکھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بشر نے میرے نام کا احترام کیا ہے، اب ہم اسے شراب نہیں پینے دیں گے۔ بشر شراب خانے میں گیا اور جوتا اتار کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ بشر نے کہا، کون ہے؟ اسے کہو یہ وقت ملاقات کا نہیں ہے، پھر کسی وقت آنا۔ آنے والی نے کہا، بشر کو کہو میں اللہ تعالیٰ کا قاصد ہوں اور اس کا سلام لے کر آیا ہوں۔ بشر نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگا، میں نے تمام عمر نافرمانی کی اور صرف ایک کاغذ جس پر اس کا نام تھا اٹھایا اور بلند مقام پر رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے۔ اگر عمر اس کی یاد میں گزرتی تو اس کا فضل و کرم کتنا عظیم ہوتا۔ یہ سوچا اور ننگے پاؤں دروازے کی طرف دوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قاصد جو اسی علاقے کا ولی کامل تھا، اس نے بڑھ کر سینے سے لگا لیا۔ پھر بشر نے تمام شراب خانوں کو آگ لگا دی اور سچے دل سے توبہ کی۔ پروردگار عالم نے ولیوں کا شہنشاہ بنا دیا۔ پھر بشر نے ساری زندگی پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں رہتے تھے۔ حافی عربی زبان میں ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا، آپ ننگے پاؤں کیوں رہتے ہیں، جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا تھا نا تو میں ننگے پاؤں بیٹھا تھا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری وہی حالت پسند ہو۔ ایک دفعہ پھر کسی نے پوچھا، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ آپ نے فرمایا، یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرش پر جوتے پہن کر چلنا کس طرح مناسب ہے۔ پروردگار عالم نے بھی اس علاقے کے جانوروں کو حکم دیا کہ راستے میں پیشاب نہ کریں، کہیں میرے بشر کا پاؤں پلید نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے ولی کامل حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک کاغذ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا تو اس کو اٹھا کر بلند مقام پر رکھ دیا، خوشبو عطر لگا کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ ولیوں کا تاجدار بنا دیا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد و پیمان پر عمل کریں، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر ارشاد پر عمل کریں تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔